یہ سوال عملی زندگی میں بھی ہے اور یہ علمی سطح پر بھی سوال اہم ہے. اس کو علمی سطح پر زیادہ سمجھنے کی بجائے اس کو عملی سطح پر پہچانو. علمی سطح پر تو عباد الرحمان کی تعریف بڑی ہے اور اس کے ثبوت بڑے ہیں, اور اگر ثبوت نہ ہو تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے. ایک آدمی نے اس کا ثبوت بتایا کہ اس کا کہا ہوا وہ اللہ کا کہا ہوا ہے, اللہ کا فرمایا ہوا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات, اس کا بولا ہوا لفظ, اس کی زندگی, اب جس طرح لوگ آتے رہے نا انہوں نے اس اللہ کے بندے کو ڈیفائن نہیں کرتے رہے. اصل میں جو ڈیفینیشنز دی گئی ہیں کہ یہ روایت کی شکل اللہ کے بندوں کو نظر میں رکھنے کے بعد قومی کی زندگی کی تعریف کر دی گئی ہے, اور کہا اللہ کے بندے کی یہ تعریف ہے کہ اس آدمی کے پاس ایک آدمی ہے اور دیکھا اسے کہ میں آپ کے پاس 6 مہینے سال رہا ہوں, میں نے آپ سے کوئی کرامت سرزاد ہوتی نہیں دیکھی ہے, سرزاد چلو یاد رکھ. تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے کوئی بات شریعت کے علاوہ بھی دیکھی ہے؟ نہیں, شریعت کے اندر دیکھا ہے. تو یہی اللہ کے بندے کی تعریف ہے. میں اللہ کا بندہ جو ہے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق زندگی بسر. اچھا, یہ چونکہ ہم اس میں سے بہت ساری وضاحتیں پہلے کر رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ اس علم کے مطابق بھی ہوگا جو آج تک بیان ہو چکا ہے. اللہ کے بارے میں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں, نبیاں اور علماء صاحبان کے ارشاد کے مطابق. اور کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جہاں زندگی, اب دیکھو کرامت کی پہلے آپ بات سمجھ لیں پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. پاکستان اور انڈیا سے بھارت, ان کے درمیان تو نواز چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بندہ اس وقت نماز پڑھ رہا ہے اور جگہ پڑی ہے, نماز بھی جاری ہے, جگہ نقصان پہنچا جاتی ہے, وہ اس بات سے نماز ہے اور نقصان ہو جاتا ہے, اس کی نماز جاری جاتی ہے. اللہ کا بندہ اللہ کے کام کرتا رہتا ہے, بندوں کے کام سے وہ تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا. تو کیا مطلب یہ اللہ کا بندہ عابد سے بے صبر یا بے نیاز ہوتا ہے. یہاں سے سوال پیدا ہوا, آپ دور جدید میں جا رہے ہیں, آپ کو تھوڑے تھوڑے بے بات خیالات کا بھی ڈیل کرنا چاہیے موقع کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ کے بندے کے بارے میں اور جتنی وضاحتیں آج تک آئی ہیں وہ آج سے پہلے آئی ہیں, اور آپ آج کی زندگی پسند کر رہے ہیں. آپ اس کے مطابق اگر آپ تلاش کرنے جائیں گے تو تلاش کے مطابق تو آپ کو مل جائے گا, لیکن آپ کی ضرورت کے مطابق جو ہے نا وہ بات نہیں ہوگی, کیونکہ زندگی نے اپنے دور میں نئی ضرورتیں آپ پر درست کر دی ہیں, آپ پر نازل فرما دی ہیں. اس لیے آپ کے پاس وہ مسائل ہیں جو پہلے حل نہیں تھے, آپ کے پاس وہ ضروریات ہیں جو پہلے ضروریات نہیں تھیں. آپ کی لائف اتنی ورائٹی میں ہے اور اتنے وسیع قسم کے آپ کے تناظر میں بین الاقوامی زندگی سکنجے میں ہے کہ آپ پر تو پرانا فارمولہ عدد سے ہم کر لیں گے, لیکن وہ آپ کے استعمال میں آنے سے پہلے آپ کو گھبرایا ہوگی کہ یہ کیا ہے. مثلاً ایک آدمی ہے, اس کا خدا نہ خواستہ ہے بچہ, خدا نہ بچہ نہیں بیمار ہے, اگر اس میں یہ کہہ دیا جائے کہ چھوڑے ہو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ نماز کرتے جاؤ تو آپ کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ میرے فرمائے گا, وہ اس طرح نہیں لیتا اور کام کروانے چلا جاتا ہے 20 سال کے بعد. تو یہ ہے تو بجا ٹھیک بھی ہو جائے گا, لیکن این ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں وہ ٹھیک نہ ہو. آج کے اور اللہ کا بندہ ہو رہا. مجھ سے یہ آپ کے لیے جو موجود سائنٹیفک آلات ہیں اور ان سے غفلت کر کے یا ان کو نظر انداز کر کے اور دنیاوی کام جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی طرف لے چلو گے تو اللہ کا بندہ سمجھ نہیں آئے گا. مجھے اللہ کے بندے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جانے والا سوائے اللہ کے اور کسی کام کو نہ جائے. ایک بات یہ ہوتی ہے, مقصد یہ ہے کہ اگر شخص آئرن جو ہے اس اللہ کے بندے کے ان کے پاس بھی درخواستیں, ان کے پاس بھی مکان, سامان, جائیداد, گھر, بیوی, جھگڑا, ادھر ادھر سارے کاروبار ہو, اور 20 سال کے بعد اپنے بھی کاروبار ہو یا اللہ کے بندے کے پاس,
کہ بھائی آپ کون سے دفتر میں ہو, اس دفتر کے ساتھ یہ کاروبار ہے, یہ منسلک ہے, یہ بات ہے, یوں ہے, اس کو ویسے کر لیجیے, اس کو ویسے کر لیجیے جائے. یہ سارے واقعات اپنی جگہ پر عین درست دور جدید میں یہ کلمہ آپ کو بات سمجھ آنے مشکل ہو جائے گی. خواہشات کو پوری کرتے ہیں اللہ کے بندے, اور خواہشات سے نجات بھی دے دیتے ہیں اللہ کے بندے. سونو گام ہے اللہ کے بندے. اللہ کا بندہ جو ہے وہ آپ کو زمانے سے قریب بھی کر سکتا ہے, زمانے سے دور بھی کر سکتا ہے. اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ ہے, اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہم جب یہ فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ ہم نے کیا فیصلہ کر لیا. عام طور پر جو فالو کرنے والے ہیں کہ وہ آدمی اللہ کا بندہ اس طرح ہے جس طرح کبھی آپ نے دیکھا, یہ بھی ایک نعت کہنا کہنے والے نعت کی نعت شریف, جس ذات مبارک وسلم کے لیے نعت کہی وہ تو ان کے لیے گئی, کہنے والے نے کہی, لکھی نعت. سناب جس کا رہا جو نعت میں شامل نہیں ہے بشارہ. مقصد یہ ہے کہ جس کے نام کی نعت ہے اور اس کے سامنے پیش کرنے کا عمل جو ہے وہ بدلتے ان لوگوں کے سامنے پیش ہونا شروع ہو گیا جن کا اس شعبے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اکثر تعلق نہیں ہے. ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, وہاں پر نعت ہے, زندگی اس کی نعت کے مضمون کے علاوہ گزری ہے. اس نے نعت کو اس رنگ میں پیش کیا جیسے ماڈرن نعت, قدیم ذات کی تعریف میں کہے ہوئے الفاظ نعت ہیں, چاہتے قبیلی اور خلاتا کس کا ہے جدید زمانے کو داد لیتا, جدید زمانے شاید یہ زمانہ نہ ہی سمجھتا ہے اس بات کو. تو یہاں سے آگے آپ کی زندگی کے جو ہے نا وہ اتحاد شروع ہوتے ہیں کہ آپ کا علم جو ہے دین کے بارے میں ہے, مکمل ہے اور صحیح ہے, اور زندگی کے تقاضے جو ہے یہ مکمل ہے, صحیح ہے. اگر دونوں میں پارٹی نہ ہو تو پھر آپ کو سمجھ آنی مشکل ہو جائے گی. کیا تقاضا دین کا جو ہے وہ آپ کی جوابداری کے معطل کیا, وہ کسی اور سمت میں جا رہا اور حالات زمانہ کسی اور سمت میں جا رہے ہیں. مگر جائز کام بھی اگر ناجائز سرمایہ کے بغیر نہ ہو تو پھر آپ کو دین کی بات سمجھ جائے گی. جائز کام ایک آدمی کہتا ہے کوئی جو فوٹو کھینچوانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے, اب حج کر کے دکھا دو مجھے اس کی پہچان. اب جو مشکل ہے کہ یہ اللہ بندے کے درمیان رشتہ ہے, اب بعض اس رشتے سے بندہ خود بھی بے خبر ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے, تو خود بھی اس بات سے باخبر نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. پر یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے احسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا, کہاں رکھا ہوا ہے. اب ایک بات آپ لوگوں کے لیے غیر کا مقام آئے گا کہ اور ولی کی بات کروں, چلو آپ اس بات کو بابا اسٹریس نہ کرنا کوئی پیغمبر کی بات کریں. نبوت یا اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی مقام نبوت سے کتنی الگ ہوتی ہے یہ بتا دیں. کیا الگ ہوتی ہے؟ کیا الگ نہیں ہوتی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس زندگی کا جو شامل نبوت یا منصب نبوت میں شامل کرنا اور نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کس طرح شرعی طور پر جواز رکھتے ہو؟ حالانکہ وہ اہم زندگی ہے. جو ذات قدیم مبارک ہے, جس راستے سے گزرے وہ راستہ مقدس ہو جاتا ہے, یہی ہے نا. جس دل سے ان کی یاد گزرے وہ ذات مقدس ہو جاتی ہے. جن ماں باپ سے وہ نور گزرے وہ اس کے بارے میں دینی طور پر آپ کا غور کرنا کس مقام پر ہے, کہ اسلام میں ہے یا اسلام میں نہیں ہے. آپ بہت بڑے یہ باتیں جو ہے ماڈرن ماہر کے ساتھ آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوگی. باہر آپ جن باتوں کو غور کرنے سے جہاں سمجھنا ہے وہاں خاموشی آپ کے لیے ایک مقام ہے. آپ باتیں میں رہنے, اس لیے اللہ کا بندہ اور زمین پر چلتا ہے, اطراع کے نہیں چلتا ہے. اب بات کرتا ہے تو وہ علی متبی سے بات کرتا ہے. اللہ کا بندہ جو ہے اور وہ بندہ ہے زمانہ نہیں ہوتا, یا بندہ ہے خدا بند, یا بندہ ہے زمانہ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے جو ہے وہ یزحقو قلیلا و یبکو کثیرا, ہنستے کام ہے روتے رہتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی روتے ہی رہے اور ہنسے نہ تو اللہ کا بندہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ کا بندہ بہر حال یہ راز ہے اور انسان اور اللہ کے مابین اللہ نے اس کو اپنا بندہ قبول فرما لیا. ہم چونکہ سوال کرنے والا کا سوال ہے کہ میں کیسے پہچانوں, اول تو تجھے پہچاننے کی ضرورت ہی کو نہیں, تمہارا وہ منصب نہیں ہے تم کو پہچانتے. چلے میں ضرور پہچاننا چاہتا ہوں, میں سفر پر نکلنا چاہتا ہوں. اس سفر پر نکلنا چاہتے ہو تو پہلے یہ سوچو وہ پہچانے گا
جنس جنس کو پہچانیں گی، ذات ذات کو پہچانے گی، شعبہ شعبے کو پہچانے گا، چور چور کو پہچانے گا، درویش درویش کو پہچانے گا۔ اللہ کا بندہ تھی اللہ کے بندے کو پہچانے گا۔ اللہ کے بندے کی پہچان جو ہے اور کوئی ذہنوں میں نہیں آ سکتی ہے جو اللہ کے بندے خود نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل اللہ پر شریعت کی طرف سے قدمیں لگائی گئی کہ یہ کیسا بابا ہے، یہ ڈھول ڈمکا سواریاں جاتا رہتا ہے، اور یہاں پر دیکھو اتنے شور بجاتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ غازی جب مفتی اس علاقے کا تھا اس نے بہت سال کے بارے میں بڑے الفاظ کہے کہ یہ کیسا بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑے اعتراض والی بات ہوئی کہ اندازہ لگا لو بجتی طرح اس دنیا میں کھول دیا۔ اللہ کا بندہ کی بات جو ہے نا اس کو آج بھی تسلیم کرنے والے جو ہے نا وہ تسلیم اس بات کو کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو ہے پیغمبروں کی زندگی سے چراغ اور باز لیا کرتے ہیں، پر اعتراض کرنے والے جو ہے نا پیغمبر کی ذات پر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں، فالو کرنے والے جو ہے نا وہ شریعت کے آداب سے وقت پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ کے بندے جتنے آپ کے سامنے نام رہے ہیں ویل نون یہ جانے ہوئے، آپ ان کو کسی زندگی کسی شبہ میں کہیں نہ کہیں کوئی اعتراض لے کر آئے گا کسی آدمی کے لیے کہ دیکھو جی وہ کیا تھا، زندگی ٹائٹ کرتی ہے تو وہ وہاں سے نکلنے کی تمنا کرتا ہے، اسے اللہ کا براہ راست ایڈریس نہیں پتا ہوتا۔ جب تک کوئی یہاں ہے اس شہر میں کوئی اللہ کے نام والا بندہ کہتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوا اللہ والا ہے کرے چلو سو وجہ کیا تھی آنے کی؟ زندگی ٹائٹ جا رہی تھی، زندگی اس کو مار رہی تھی، زندگی پریشان جا رہی تھی، تو پریشانی میں آج سے راہ کر دامن سے وابستہ ہونے چلے گئے، حالانکہ یہ مقصد بنیاد آج دین نہیں تھا، یعنی کہ پریشانی سے نجات مقصد تھا، کیونکہ ہمارے اتنے وسائل، ذہنی وسائل، قلبی وسائل، ماحولیاتی وسائل، معاشرتی وسائل اور اپنے نصیب کے وسائل تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ہم دنیاوی پریشانیوں کو بھی کسی دین کی طرف آگے علاج چلتے ہیں کہ چلو پیپر دیا امتحان دیا اب ریزلٹ ہونے والا ہے بس آتے لے گئے آپ ہی ہمیں نہیں کیا اب ایسا رہ رہے، لیکن اب بزرگوں کے پاس اب کیا ہے، بزرگ سمجھ کے کیا ہے لوگوں نے کیا کی نیات، آپ پھر اس نے کام کر دیا اللہ والا ہے اسٹیج ہے آپ کے اللہ کے والوں کی تلاش کی، آپ دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کے اس کے بعد گئے وہ آپ کا کوئی مثال حل ہو گئی جنہ ہو گئی، یہ الگ کہانی ہے باقی بات۔ دوسرا اور پیدا ہو جائے بیٹھے بیٹھے بنیادی پریشانی کو نہیں ہے، آسودگی ہے، حالات اچھے ہیں، معتبر زندگی ہے، سماج میں عزت ہے، اور تھوڑا پیسہ بھی ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، یہ تینوں کام ہوتا ہے کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صحت انسان کی ٹھیک ہو کوئی پریشانی نہیں ہے، سماج میں چاہت اسلام کرنے والے ہو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اسی آسودگی ہے اس کے پاس، اب تمہارے کے لیے خرچہ اخراجات ہو تو پھر پریشانی کو دی ہے۔ ایسا ہے انسان اگر اس کے اندر کوئی طلب پیدا ہو جائے خدا کی تو وہ تلاش کرتا، آپ آتے دو کہ ان کے آدمی تلاش جا رہے ہیں نا، یہ تو ایک گھبرایا ہوا اور ایک از خود رفتہ ہو گیا۔ آپ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے نوازا، اللہ کی محبت جو ہے یہ ذاتی منصب نہیں ہے، اللہ کی محبت فائنل نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری عمر عبادت کرتا رہے تو اہم ممکن ہے کہ اس کو اللہ کی محبت نہ پیدا ہو، کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ آپ کو میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے صرف کیا کہ سن کے چمکا جانا وہی تو بات چلانا راز ہے، شریعت کی نماز اور ہے اور خدا کی نماز اور ہے، اس لیے یہ بات اب دل میں رکھ لو کہ ہم شریعت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کام کی نماز پڑھتے ہیں، فارمولے کی نماز پڑھتے ہیں اور ایک قانون کی نماز پڑھتے ہیں، ایک اللہ کی نماز ہے کہ وہ اللہ والا پڑھتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پیغمبروں کے ماننے والوں نے پیغمبروں کو بندے پہ عمل کیا دیا، اور یہ کوئی آدمی بتا دیتا ہے کہ پیغمبر اور نواسہ پیغمبر میں فرق کیا ہے، یہ فرق تو بھی ہے نا، فرق اب اگر عقیدت نہ ہو تو فارمولہ جو ہے یہ آپ کو کسی مقام پر پہنچائے گا، اگر عقیدت ہو تو اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ امام جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں، اور یہ جو امام ہے حضور پاک کے کندھے پہ سواری کرتے رہے، یہ آپ کو بہت عزیز ہے، اتنی نہ جاننا یہ کافی ہے، آپ کے شریعت کا کوئی اور قانون استعمال نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی نماز اور ہے اور شریعت والوں کی نماز اور ہے، یہ غیر ممکن ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا دوسرا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتا ہے یا اللہ کے بندوں کی تلاش کرتا ہے ان میں رفتگی پیدا ہو جاتی ہے،
کہ کسی ادھر ضلع میں کوئی ہم کو کہہ رہا ہے کہ چل نکل چل، وہ نکلنے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھو پہلا شخص جو حالات زمانہ سے گھبرا کر تلاش سے عباد الرحمان میں نکلا، اس کے لیے نشانی یہ ہے کہ ایسے مقام جہاں اس کو اس کے مسائل سے نجات مل جائے، مسئلہ ہی وہاں گر جائے کہ مسئلہ کیا تھا اس نے کیا سے کیا بنا دیا، یعنی کہ آرزو کو پورا کرنا ہوتی ہے، آرزو سے ہی نجات مل گئی. اور جو سوال مجسم سوال بن کے آیا تھا وہ بے نیازِ آرزو ہو کر واپس کر دیا گیا، وہ اللہ کا بندہ ہوگا جو صاحبان آرزو کو بے نیازِ آرزو کر دے. ایک اس کی تو یہ نشانی ہے. باقی زمانے کی پریشانیوں سے ایسے نکال دے جیسے پھر اور سمندر سے مچھلی کو آزاد کرا دیا، الگ کر دیا، ایک طریقہ. دوسرا جو طالب ہے اس کے عشق کی جو ہے اور وہاں پر پڑھو تو وہ عشق ہی پہچان ہے. عاشق کے لیے جس کے دل میں درد ہو وہ پہچانتا ہے کہ کہاں پر اہل دل ہوتے ہیں، اور جو اہل دل نہ ہو اس کو کسی اہل دل کی پہچان ہونا ناممکن ہے. اس لیے جو طالب ہے شوق کا طالب ہے وہ آتا ہے پہلے آپ ہی ہے نا. تو میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ والوں کی تلاش جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ کو پھر دوبارہ تو رات تو ساری بات چونکہ یہ سوال ہو گیا پہلے. آپ پریشان حال ہو کے نکلے کسی آدمی کے بعد جس کا گمان تھا کہ اللہ والا ہوگا مجھے میری مصیبت سے نجات دلائے گا، وہاں یا تو مصیبت کا خیال گم ہو گیا یا مصیبت ہی گم ہو گئی. وہ سمجھو کہ اللہ کا مقام ہے. واقعہ ہو گیا یا مصیبت کا احساس گم ہو گیا یا مصیبت گم ہو گئی یا تم ہی گم ہو گئے. ایک ہی بات ہوگی نا، یہ اللہ کا مقام. طالب کی طلب جہاں پر آسودہ حال ہو جائے وہاں اللہ کا مقام. طالب کی طلب جہاں پر آسودہ میں آ جائے، طلب کو ٹھکانہ مل گیا. بڑی تلاش کی تھی ہم نے مرتضی آرزو کی تلاش کرتے کرتے ملا کہیں اللہ کی آرزو میں چلنے والے کو ملا انسان ہی. پر اس انسان میں نے دیکھا آج ہے، محسوس یہ کیا کہ میں نے کل بھی تجھے دیکھا ہوا ہے. بات ہے اور میں زندگی میں اسے جب پہلی بار ملا تو یہ محسوس ہوا کہ میں جانتا تو اسے پہلی بار سے پہلے. تو جب پہلی بار ملتا ہے میں پہلی بار سے پہلے بھی آپ کو جانتا ہوں، پہلی بار سے پہلے تو کروں ہوتا. تو گویا کہ یہ ہے پرانے رشتے پیدائش سے قبل کے رشتے. اہل اللہ کو اہل اللہ ہی ملایا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے کہ اسی روٹین کو مٹیریل میں سے ایکسیپشن نکالتا ہے. بات آ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے روٹین میں سے ایکسیپشن نکالتا ہے. اور اسی واقعہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے تکلیف آپ کے لیے ہے، ان کی تکلیف کرنی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کوئی امام غزالی نہیں تھا جو خود کی تکلیف کرتے. امام غزالی خود امام غزالی ہے. دادا صاحب کے آستانے پر جانا عین روحانی فروغ کا ذریعہ ہے. دادا صاحب کسی آستانے پر نہیں آئے تھے. اب اسی نے کہا ہے کہ آج وہ ان کے آستانہ جو ہے ہمارے لیے عقیدتوں کا بہت بڑا مرکز ہو سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے جب تشریف لائے تو کسی بازار پر نہیں آئے. آج ان کو بازار جو ہے نا ہمارے لیے خدا جانے کیا سے کیا ہے ہونا چاہیے ہمارے لیے جو ہے. افراد کی بات یہ ہے کہ جلوس ہو، میں یہ جلوس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. جلوس ہو گلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جلوس کا خطاب دادا صاحب آ رہا ہے تو بات خطاب کرنے والی کسی فقیر کی کوئی کرامت جو ہے اس کی ذاتی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی عطا ہے سرکار کا. تو کہ کرامت فقیر کی وہ بھی حضور باپ کے ارزندہ موضوع میں سے موجود جاری ہے. یہ لوگ کہتے بات میں بتا رہا تھا کوئی پہچان کا ذریعہ بڑا مشکل ہے. اگر درد ہو تو جہاں درد کو آسودگی ملے وہ آگ علاج ہے. کوئی چیز اندر لگی ہونی چاہیے، آگ کوئی آپ کے اندر پریشانی ہونی چاہیے تو اندر آپ کے میٹر ہونا چاہیے. مطلب ایک آدمی ہے کہتے میں نے ضرور اللہ کی تلاش کرنی ہے، چلا گھر سے. وہ بزرگوں نے فرمایا کہ میں گھر سے ہم جا رہے تھے 3 آدمی اللہ کی تلاش میں، خود بھی اللہ ہی ہے وہ. اور ایک کہ ہم نے راستے میں سوچا سنا ہے اس بزرگ کے بارے میں وہ اللہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ہم اپنی آزمائشی کر لیں کیا پتہ بتایا ہو جائے. اور میں نے سوچا وہ مجھے کتاب لکھنے والے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھے تو قصیدہ چاہیے اتنا اہتمام آپ کا قصیدہ
اچھا علیہ السلام کا. دوسرے نے کہا کہ میرے تلی درد کرتی تھی, میں نے کہا تو جاب رہوں گا تو تلی کا درد ٹھیک ہو جائے. تیسرے دن کا بات یہ ہے کہ ہم بزرگ کے پاس چلے ہیں, خالی پڑ چلے ہیں, کوئی کھانے کا مضمون ہونا چاہیے, حلوہ تو ملنا چاہیے نا. چل رہے تینوں ہی آگے گئے تھے, بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے اپنے آستانے پر کوٹھی میں بیٹھے ہوئے. ہم کہا السلام علیکم, میں نے کہا آ گئے ہو, بڑی بدماشی کرتے ہو, آپ اس طرح کرو, مجھے کہا کتاب والے کو کہ یہ دیواروں پر پڑھ جو بھی لکھا ہوتا ہے آپ سیدھا حضرت امام دادا یہ تو لکھ رہا اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لے. دوسرے کہا ادھر آتے نہیں تنی کا معراج کر دیں. تیسرے سے کہا بازار کی چیز ہے, بازار میں جا کے کھا, میرے پاس ادھر آ گیا. کھانا بازار میں جا کے کھاؤ, ادھر کہاں سے آ گیا. میرا کیسے مقصد ہے کہ اہل اللہ کی پہچان سے, اہل اللہ کی پہچان میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اہل اللہ کے پاس گیا, وقت تھا نماز کا, اس اہل اللہ نے جو لوکل تھا جس کے پاس مہمان جا رہا ہے دوسرا اہل اللہ, اس نے جماعت کرائی اور جماعت پہ الفاظ میں قرآن پاک کی تلاوت میں تلفظ میں فرق آ گیا کہ تلفظ اس کا وہ پوری طرح نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے. اچھا انہوں نے کیا کام کیا کہ اپنی نماز الگ سے پڑھ لی اور واپس چل پڑے. وہ چلتے ہیں تو جنگل کا سفر تھا, راستے میں کوئی شیر نہیں آ دہاڑ کے ان کی طرف بھاگا آ رہا, تو کہتے ہمارے مہمان کے ساتھ بھی سویر پہ کہتا ہے تو میں سمجھ نہیں رہی باہر مہمان ہے, باہر دور جائے وہ شیر نے ٹوٹ کے چلا گئی. تو وہ کہتے ہیں کتاب والے کہ میں نے بابا سے کہا کہ اتنا بڑا مقام آپ کا, کہتے ہو اللہ کو بندہ ہو جائے انسان تو یہ ساری چیزیں تابع ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا تو ہمیں نسخہ بتاؤ. آپ نے فرمایا تو تلفظ ٹھیک کر, اور نیت ٹھیک ہونے کی بات ہے, تلفظ کی بات نہیں ہے. تو مدعا یہ ہے کہ ہر اہل اللہ ہر دوسرے اہل اللہ سے جدا ہے, اور ہر اہل اللہ دوسرے اہل اللہ کے ساتھ ملا ہوا. یہ اتنی افرادیت ہے کہ اس کا فارمولہ بتانے کی کوشش نہ کرنا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. پھر سائنس جو ہے جو تلاش کر رہا ہے, وہ اگر گھر سے کوئی آلہ نہیں لے کے چلا کہ میں یہ میٹر لگا دوں گا تاکہ معلوم ہو, علم کا میٹر کا لگا تھا, یہ یاد رکھے میری بات. تو جہاں آپ کی نگاہ ایسے ہو جائے کہ اس کے بعد کچھ اور دیکھنے کی آرزو ہی نہ رہے, وہ مقام ہے اس طالب کے لیے جو نگاہ لے کے چلا ہے اہل اللہ کا. دوسرے وہ کہتے گیا تجھے کہا میں تو ذہن لے کے چلا تھا, عقل کے ساتھ چلا تھا. میں نے کہا جہاں مجھے پہچان کر لوں گا عقل کے ساتھ, میں عقل والا بندہ. چلتے چلتے کہتے ایک ایسی جگہ پر آیا, ایک ایسا بندہ ملا جہاں میری عقل حیرت میں گم ہو گئی. اس کے بعد عقل نے سوچنا ہی بند کر دیا, عقل میں سوچی معروف ہو گئی, اس کے بعد ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آیا. تو کہتا وہ اللہ کا بندہ تھا جس نے آپ کے ذہن میں حیرت کے جلوے پیدا کر دیے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دل کو اللہ کی پہچان سے ذریعہ بنا کے نکلو گے تو جہاں آپ کے اندر دل بری کا تصور پیدا ہو جائے وہ مقام اہل اللہ کا ہے. تو اہل اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری صفات کے مطابق تمہارے لیے ایک مرتب کی ہوئی ذات ہوتی ہے جو سے تمہاری آسودگی ہو جائے, تمہاری بہبود ہو جائے. تمہارا اہل اللہ جو ہے وہ دوسرے اہل اللہ سے مختلف ہوتا, کیونکہ تیرے لیے ایک اور پریشانی ہے, اس کے لیے ایک اور پریشانی ہے. یہی وجہ ہے ایک زمانے میں 10 اہل اللہ اور مختلف طریقوں کے ساتھ آئے. یہ نقشبندی طریقے والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چشتی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قادری بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اور حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. سارے اپنے اپنے جگہ مصروف ہیں, سارے حق ہیں, سارے پر حق ہیں, مختلف نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے مزاج کے لوگ ہیں ان کی پرورش ہو رہی ہے, اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ان کی پرورش اہل اللہ جو ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے. یاد رکھنے بات ہے کہ عارف جو ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا, لیکن ہر عالم جو ہے وہ عارف نہیں ہوگا. جانا اہل اللہ کے پاس علم ضرور ہے, لیکن ہر علم والے کے پاس جانا اہل اللہ کی صدر نہیں ہوتی. اہل اللہ وہ ہے جو تجھ کو تیرے مقام سے آگاہ کر دے, جو سامنے تیری غلطیاں اٹھا کے رکھ دے, تیرے سامنے تیری خوبیاں اٹھا کے رکھ دے, تیرے سامنے آئینہ دکھا کے رکھنے کہ یہ تم ہو. جس نے تجھے آئینہ دکھا دیا وہ اہل اللہ ہے. اس کے مقام کا فکر نہ کرنا کہ مقام کیا ہے تو کیا نہیں ہے, تجھے تیرے مقام سے آگاہ کر دیا, اس کا مقام کچھ بھی ہو. یہ اللہ. اب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کر دی ہے, اللہ کی پہچان تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی, مبارک ہو آپ کو. اچھا, اللہ کی پہچان نہیں ہوتی, اللہ کی تصویر ہوتی ہے. جب تصویر اتنی واردات بن جائے کہ آپ کو ہر طرف جو ہے وہ جلوہ ہے, آپ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے, تو سمجھو کہ اللہ کی پہچان ہوگی. اللہ کی پہچان یہ ہے کہ غیر اللہ نظر آنا بند ہو جائے, کہ جب آپ کی نگاہ میں غیر اللہ نظر آنا بند ہو جائے
عبادت کے ہے یہ جلوے نقش و نگار کثرت، یعنی کثرت میں آپ کو عبادت نظر آنی شروع ہو جائے کہ ہر ایک جلوہ ذات ہو جائے. یار وہ ہم نے جام بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. آپ ہی اس کے دل میں کئی قرآن بندہ کر رہا ہے، روت آج میلا ہے اس دنیا کے اندر، اس کی ضرورت دیتے جاؤ. یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ کی باتوں میں پہچان بتا رہا ہے. اللہ کی باتوں میں واضح ادب کے ساتھ. اچھا فکر بیچ کر ہے بات صحیح ہے. اللہ کی باتوں میں واضح تضادات کے باوجود تضاد نظرنا ہے اللہ کی پہچان. اس کی باتوں میں پیراڈاکس ہے کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں تم اپنی خواہی کرو، تو میں تمہیں زندگی دینے والا ہوں اور مار بھی دیتا ہے. مقصد یہ ہیں کہ اب کے جو پیارات ہیں اس کے وسیع قسم کے پیارات ہیں، وسیع کارخانہ ہے. کون سے تمہارا بات کے اتار دے وہی میرے سکو گے اور زیادہ نہیں سکو گے، لیکن جب میں چاہوں گے اللہ پہ سلطان اس کے تا ہے. یعنی کہ اس نے بندہ بنایا. ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی بات بن رہی تو رات کی بات کر رہا ہوں کہ بندہ آپ نے بنایا، اس آج آپ نے پیدا کیے، دنیا آپ نے نہیں بنائی، ساری آپ نے بنائی ہے، اور آپ نے سے دیکھو کہ نہیں مانتے تھے میرے کیا قصور ہے، منوا دو. بھائی یہ ہے اقتضاد جو یہ ایمان میں رہتا اور باتوں بالکل ٹھیک ہے. آپ ان دونوں باتوں میں اگر ایمان آپ بتا پاتے ہو تو کفر کو بتا فرماتا ہے، بظاہر تو زیادہ ہے. لیکن جب آپ دیکھو گے اور غریب ہو گے تو زیادہ بولے ٹھیک فرما رہا ہے. یہ اس کا کام ہے. مقصد یہ ہے کہ ایسی بات کہ پیغمبروں پر تقرر کا مقام عطا فرمایا اور بہت ہی محبت عطا فرمائی اور درود پڑھتا جا رہا اللہ تعالیٰ اپنے رشتوں کے ہمراہ، اور پیغمبر وسلم پر ابتلا میں سے گزارا، وادی سے گزار دیا، تکلیف کی وادی سے. درود میں کمی نہیں آئی اور تکلیف بھی جاری ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اور آپ قریب ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی بات ہے، یہ ضرور ہی تو ہے جو تکلیف ہے. آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب یہی تکلیف نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ سمجھتے ہو کہ تکلیف سے نجات ہے تو تکلیف اس کے بندوں کی ہے. اب کیا آپ نے کہا کیا نقل قوم من القاء کہ ابھی آپ بتا پڑا فجو ہے نقص من اللہ والام تو صبرات وبشر الصابرین، اپنے بندے ہیں کون؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اسی کی طرف سے آئے ہیں. صابرین کے ساتھ جو کہتا ہے میں مع الصابرین خود ہوں. وہ اللہ ساتھ ہو تو اتنا ساتھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلنے دیتا. تکلیف بڑی ہے جیسے کہ اس کا خدا ہی نہیں ہے، خدا پاک ہے. اب جو اللہ اہم ساتھ ہے اور کس سے پوچھے کہ یہ جیسے اللہ ہے نہیں ہے تو بلا ہے اہم اللہ والوں کی ہے. آپ پتہ نہیں چلتا کہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن جی ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو دنیا کی نگاہ سے اس کو ایسے چھپایا جاتا ہے کہ لوگ وہ پٹی کرنے لگ جاتے ہیں اور بڑا فوت ہے تو آج اس کا کوئی ہوتا اللہ تو آپ مالک ہے. مقصد ہے کہ قرض و تسلیم کے آپ مالک ہے اور اس کا اہم جزاد رکھیے. آپ کیسا پانی کیا پیاز کیا رحمان کیا، آپ ایسا ہو سکتا ہے؟ مالک کا مقام کیا ہے؟ اب یہ جو راز ہے تضادات کا راز جب یہ سمجھ آ جائے تو سمجھو یہ اللہ کا ہوگا. جو اللہ آپ ایک بات پڑھ دیا تھا واقعہ ایک تو یہ یزید اور امام علی مقام کے درمیان کوئی جھگڑے کی بات ہے اور تاریخ میں تو لکھا ہوگا کر ملا کے واقعہ. یہ ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے مابین بات ہو رہی ہے اور امام علی مقام اور اللہ کے درمیان ایک بات ہو رہی ہے. اب اللہ درجات ہمیں اضافہ کر رہا ہے. درجات میں اضافہ ہونا خوشی کی بات ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں تا قیامت کی درجات رہنے والے ہیں. اب جب تا قیامت اور جس شخص پر تا قیامت درود و سلام بھجوانا ہے اور اس کو ایسے چھپا کے گزارا جیسے باقی تمیر سے گزار رہا ہے، اللہ کی تمیر نہیں ہے، یہ مقام ہے. تو یہ اللہ کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے اس کی بظاہر متضاد باتوں کے اندر تضاد گزرنا ہے. ہر رنگ کے اندر جو ہے نا وہ یوں کی رنگ گزرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر رنگ میں کوئی رنگ کا دیکھنا ہی اللہ کی پہچان ہے. میرا رنگ پہچان تو اللہ والے اور اللہ کے مابین رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. تکلیف میں زیادہ مستحکم ہوتا ہے. وہ شخص اللہ والا بھی ہو سکتا جو تکلیف میں گلا کرے.